أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت أو كما قال الله عز وجل. معزز بزرگان دین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے والد گرامی کی محبت میں مہمانان کرام، آپ سبھی حضرات آج یہاں ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب مظاہری ندوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کی باتیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور جو حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن ترتیب انہوں نے اپنی زندگی کو رکھا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کیے ہیں، ان سب کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور ان کی زندگی کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ان 9 سالہ زندگی میں جو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا ہے، میں یہ دعا ضرور کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کی تمام صفات ہمارے اندر منتقل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلا جو 9 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہمارے والد ان 9 سالوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ میں یہ بات ہر جگہ جہاں بھی دعائیاں نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں اور ہم لوگوں کو بحیثیت اس کے کہ ہم مولانا کی اولاد ہیں ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم بطور خاص اس بات کا ذکر وہاں کرنا مناسب یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی کے ان 9 سال سے پہلے جو عرصہ گزرا ہے وہ ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے، دینی خدمات کے لیے اور تمام ایسے کام جو سیاست سے متعلق ہوں، سماج سے متعلق ہوں، ملی مسائل ہوں یا رفاہی کام ہوں، ان میں انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے والد محترم کی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے رکھا بھی ہے۔ حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ جس وقت جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ میں استاد تھے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تحقیق تو مجھے اس کی نہیں ہو سکی لیکن معتبر ذرائع سے معلوم ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی صاحب نور اللہ مرقدہ جو نہ صرف ہمارے لیے ایک بزرگ، ایک عالم دین تھے بلکہ ہمارے لیے وہ مشفق، مربی اور ہم سب کے بڑے، ہم تو ان کو بڑے ابا اور دادا بلائے کرتے تھے ہمیشہ، وہ ہمارے والد کے درجے میں ہم ان کو رکھتے تھے اور اسی شفقت اور اسی محبت سے وہ ہم سب کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے مظاہر علوم میں، مفتی مظفر حسین صاحب نے اپنا ان کے سامنے مشورہ یا اپنی بات رکھی، کہنے لگے کہ کسی ایک ایسے فعال اور محرک آدمی کی ضرورت ہے جو تمام امور کو بخوبی انجام دے سکے اور بخوبی نبھا سکے۔ حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کا تعلق چونکہ بہت والہانہ تھا اور بہت گہرا تھا، وہ ایک دوسرے کے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے اور مفید مشورے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی صاحب نے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے سامنے ہمارے والد محترم کا نام رکھا اور یوں فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو مظاہر علوم کے کام آ سکتا ہے۔ پھر جب ہمارے والد اجراڑہ میرٹھ سے مظاہر علوم تشریف لے آئے اور مظاہر علوم کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اس بات کے آپ تمام شاہد ہیں کہ انہوں نے پھر نہ تو اپنے کاموں کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھا، نہ اپنے ان ضروری کاموں کو دیکھا جن میں والدین کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اس بات سے ایک بات یاد آ گئی، آپ حضرات سنیں گے تو انگشت بدندہ رہ جائیں گے یقیناً۔ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں گھروں میں تو والدین کا گھر میں رہنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کا صبح اگر نکاح ہونا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، اپنے پروگرام کو ترتیب دیں اور پورے انتظام و انصرام میں لگے رہیں۔
ہم سے پہلے ہمارے بھائی مولانا محمد احمد جو کہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ہم دونوں بھائیوں سے پہلے ان کا نکاح ہونا طے پایا جب ہماری رخصتی کا وقت آیا۔ آپ ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے والد محترم نے مظاہر علوم کو اپنے لیے کیا سمجھا اور اپنے لیے کیا بنایا اور مظاہر علوم کی کیسی انمٹ خدمات انجام دی ہیں۔ دن میں بھائی مولانا محمد احمد صاحب کا نکاح ہونا تھا، چنانچہ ہم لوگ بندرجوڑ ان کے نکاح کے لیے گئے۔ وہاں سے جب واپسی کا وقت آیا، اگلا دن یہ طے تھا کہ میرا اور میرے بڑے بھائی مفتی حفظ الرحمان مظاہری ندوی جو کہ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی رخصتی کا دن متعین تھا، اور اسی دن شام کو جامعہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے اندر حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیتی پروگرام طے ہوا۔ پہلے سے طے ہوا تھا، حضرت والد صاحب کے علم میں تھا اور یہ بھی ان کے علم میں تھا کہ میرے بچوں کی رخصتی کا دن بھی ہے، لیکن انہوں نے حضرت ناظم صاحب مولانا محمد سعیدی صاحب کے مشورے کے خلاف کام نہیں کیا اور ان کی بات کو پانی دیا اور ان کی بات کو مانا، اور وہی تاریخ جو حضرت مولانا سعیدی صاحب کے مشورے سے طے ہو پائی تھی اسی کو رکھا۔ جب ہم وہاں بندرجوڑ سے واپس آئے، ہماری والدہ نور اللہ مرقدہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو وہاں کی تمام راحتیں اور چین اور سکون عطا فرمائے، وہ فون کر کر کے پریشان ہوتی رہی، برابر فون کرتی رہی کہ آپ کے بچوں کی رخصتی ہے، صبح کو آپ گھر تشریف لے آئے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ کا یہاں ہونا لازم ہے، ضروری ہے، آپ بچوں کے والد ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے والد کی خدمات پر، انہوں نے اپنے بچوں کے جو کہ ضروری کام تھا اس کو ضروری نہیں سمجھا، مظاہر علوم کے اس پروگرام کو ترجیح دی، اور سہارنپور بندرجوڑ سے، آپ حضرات جو بندرجوڑ سے واقف ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جو بندرجوڑ سے واقف ہیں، بندرجوڑ کا راستہ ہمارے اس راستے سے کے سامنے کو جاتا ہے جو سہارنپور جاتا ہے۔ ہائے ہائے، بندرجوڑ سے چلے، اس گاؤں سے موٹر سائیکل اندر نہیں لائے بلکہ سیدھے سہارنپور تشریف لے گئے۔ ہماری والدہ یہاں پریشان ہوتی رہی، مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، پہلے تو کہتے رہے میں آ جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن جب وہاں کی مصروفیت کو دیکھا، وہاں کے انتظام کو چونکہ انہی کو سنبھالنا اور چلانا تھا، تو انہوں نے اپنا فون بھی سوئچ آف کر لیا، اور ہماری والدہ فون لگا کر پریشان ہو کر فون ایک طرف رکھ کے ہم سے کہنے لگی کہ بچوں، تمہارے والد نے مظاہر علوم کو تم سے زیادہ ترجیح دی ہے، یہ ہمارا درد ہے۔ اور پھر اس پروگرام میں رہے، اور وہاں ایسا بھی نہیں کیا کہ عشاء کے بعد واپس آ گئے ہوں، نہیں، جو مہمان آنے کرام وہاں آئے ہوئے تھے ان کا استقبال کیا، جو رکے ہوئے تھے ان کے ساتھ وقت گزارا، مظاہر علوم کی تاریخ کا تذکرہ اور وہاں کے انصرام و انتظام کا تذکرہ، حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کے مفید فیصلوں کا تذکرہ ان حضرات کے سامنے رکھتے رہے اور کرتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے والد ہماری رخصتی میں فجر کی اذان سے کچھ پہلے گھر پہنچے۔ اور اس پہ کیا کہوں، اتنی باتیں ہیں کہ جتنی میں کرتا رہوں وقت کم پڑ جائے، لیکن میرے والد کی باتیں ختم نہ ہونے پائیں۔ یہ تو ان کی خدمات تھی جو انمٹ نقوش ہیں، اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، راہ ہدایت ہیں، رہنما ہیں، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خدمات ہم سے بھی لے اور ہمیں بھی ان کے جیسا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جو 9 سال کا عرصہ ان کا گزرا، ہم گھر میں ان کی زندگی کو چونکہ پچھلے 9 سال سے بہت قریب سے دیکھتے رہے، کبھی ہم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں پایا۔ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک چھوٹی پریشانی بھی لگ جائے تو ہم نماز کو چھوڑنا گویا اپنی مجبوری سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے والد نور اللہ مرقدہ وہ اس حال میں آ گئے تھے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے،
وہ اپنے آپ کو بستر سے کھڑا نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ چلنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ خود سے وضو کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت ہمارے لیے ایسی تھی کہ وہ ہم دیکھتے کہ والد صاحب کو نماز کا تقاضا ہے، ان کے حکم پر ہم فوراً کھڑے ہو جاتے اور ان کو وضو کرواتے اور وہ نماز ادا کرتے۔ جب بیماری کے بعد ہم لوگ دہرادون ہاسپٹل سے آ کر رہنے لگے، وہاں پر ہم نے ایک کمرہ کرائے پر لیا، بلکہ پورا گھر تھا۔ میں اس بات میں حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جو حضرت والد صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، وہ ایک مثال آپ ہے۔ انہوں نے مظاہر علوم سے دہرادون کو گویا ایسا سمجھا تھا کہ ہمیں کہیں قریب جانا ہے، اب تو راستہ بہت اچھا ہو گیا، ہم لوگ 15-20 منٹ میں دہرادون کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب راستہ بہت تنگ تھا، چھوٹا راستہ تھا، پہاڑی سے گزر کے جانا ہوتا تھا، مشکلیں تھی، تکلیفیں تھی، لیکن حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھا، اپنی محبت کا تقاضا سمجھا کہ انہوں نے ہفتے میں بروز منگل یا بروز جمعرات اپنے لیے طے کر لیا، اور وہ مظاہر علوم سے تمام امور کو ایک طرف چھوڑ کر کے ہمارے والد صاحب سے ملنے ہفتے میں ایک بار ضرور تشریف لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو جب ہم وہاں قیام کرنے لگے دہرادون میں، ہم نے اپنے والد صاحب سے پوچھا جب طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی کہ ابا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں مجبور ہو گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے لیے مجبوری ہے۔ ہم سے کہا کہ نہیں، مجھ سے وضو کراؤ اور میں نماز پڑھوں گا۔ آپ یقین جانیں وہ اللہ کے ایسے نیک اور ایسے پیارے بندے تھے، ایسے متقی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نزدیک تھے کہ ان کی زبان سے جہاں وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں تھے، وہ اپنی بات کو ادا کرنے پر اپنی قدرت کھو چکے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے قریب اور اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کی زبان سے اس بیماری کے بعد جو پہلا لفظ نکلا وہ لفظ اللہ تھا۔ وہ صرف اللہ بولتے تھے، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، کسی کام کو بتانے کے لیے بھی، کسی کام سے انکار کرنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اپنی ضرورتوں کو جو قضاء حاجت ہے اس کے لیے بھی وہ اللہ بولتے تھے، اور ہم تمام بچوں کو آواز لگانے کے لیے بھی وہ اللہ ہی بولتے تھے۔ ایسا اللہ نے اور اپنے قریب کیا تھا۔ تو جب ہم نے ان سے کہا کہ ابا نماز اگر آپ پڑھ لیں تو ہم وضو کرا دیں، انہوں نے ہم سے حکماً فرمایا کہ یہ کوئی بات پوچھنے کی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اشارتاً ایسا اشارہ ان کا تھا کہ یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میرے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، یہ تو میں ضرور پڑھوں گا۔ ہم نے ان کو وضو کرایا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات اور اسی سے متعلق رکھوں گا۔ ہم نے ان کو وضو کرایا اور کرسی پر بٹھایا۔ بمشکل 2 آدمیوں نے اس وقت، چونکہ جب 2017 میں ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا، بیمار ہوئے، تو بمشکل ہم 2 آدمیوں نے ان کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ تو آپ یقین کریں وہ اللہ کے کتنے قریب تھے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر اپنا نام اللہ جاری کر رکھا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرا کوئی کلمہ اگر ان کی زبان سے نکلا تھا وہ اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین تھا۔ جب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، نیت باندھی، تو پہلے اللہ کہتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی بیماری سے اٹھ کر کے نماز شروع کی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور ہم جو وہاں جماعت ہیں اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پناہ شفقتیں ہم پر ڈال رہے ہیں، رحمتیں نازل فرما رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم کی زبان کھل رہی ہے۔ پہلے اللہ بولتے تھے، اب اللہ اکبر بولنے لگے۔ اور جب کبھی اس بیماری میں مظاہر تشریف لے جاتے، الحمدللہ رب العالمین الی آخری، حضرت والد صاحب پڑھنے لگے تھے تو حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب والد صاحب سے فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آپ قرات کیجئے۔ اور میں نے حضرت مولانا سعیدی صاحب کو دیکھا ہے کہ جب وہ دفتر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو والد صاحب ان کے احترام میں کرسی ان کے منہ کے سامنے نہ رکھوا کے بلکہ پیچھے کی طرف رکھواتے تھے۔ یہاں جو مظاہر علوم کے اساتذہ موجود ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ اپنی کرسی کو ان کے سامنے کی طرف نہ رکھ کر کے ان کے پیچھے کی طرف رکھواتے تھے۔ تو حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کا یہ مزاج ہو گیا تھا کہ جب ابا تشریف لے جاتے اور وہ کرسی ان کی پیچھے ہوتی تو ان کا
اگر چہرہ ایسے ہوتا تھا مولانا محمد سعیدی صاحب کا تو وہ اپنے آپ کو یوں گھما لیا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولانا کی طرف میری پیٹھ نہ رہے، اس قدر احترام فرماتے. اور پھر مولانا ہمارے والد صاحب سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ قرات کیجئے، آپ قرات بہت اچھی کرتے ہیں. تو حضرت والد صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر آ کر تھوڑے اٹک جاتے تو حضرت ناظم صاحب اس میں ان کی مدد فرماتے اور سورت مکمل کرواتے. الحمدللہ رب. تو ہم نے ان 9 سالوں میں جو اپنے والد محترم کو دیکھا، گھر میں ہم ان کے ساتھ رہے، ہم نے کبھی بھی ان کو ایسا نہیں پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوں. بیماری کے ایام میں بہت سارے لوگ ہم سے ایسے ملے، یہ مزاج ان کا بیماری سے پہلے بھی تھا، لوگوں سے ہم نے سنا، ہم نے تو دیکھا نہیں، بیماری کے بعد میں دیکھا ہے. بیماری سے پہلے بھی ان کا یہ مزاج رہا، جو ہم نے بعد میں دیکھا کہ لوگ ان کو ان کی بیماری سمجھ کر یا اپنے استاد سمجھ کر یا اپنے لیے قابل احترام شخصیت سمجھ کر یا اپنا کوئی محسن سمجھ کر کوئی ہدیہ اگر پیش کرتے تو ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ وہ ہدیہ قبول نہ فرماتے اور ان کو واپس کر دیا کرتے. بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا کہ مولانا آپ کو ضرورت ہے، آپ ایک لمبے عرصے سے بستر علالت پر ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے آپ کے گھر والے آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، آپ کا خیال کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ذاتی اخراجات ہیں. اس طرح کے الفاظ لوگ ان کے سامنے کہتے اور بہت اصرار سے ان کو چاہتے کہ وہ ہدیہ قبول فرما لیں، لیکن ان کی عادت تھی چونکہ وہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے نور نظر رہے، ان کے معتمد خاص رہے اور ان کے مشیر خاص رہے، مشیر کار رہے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کی عادت مبارکہ بھی ہم نے یہی سنی ہے کہ وہ بھی ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے. یہی عادت ہمارے والد محترم کے اندر منتقل ہوئی اور انہوں نے بھی کبھی ہدیہ قبول نہیں فرمایا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا اگر کوئی ہدیہ دے دیا کرتا اصرار کر کے ضد کر کے تو کوشش یہ کرتے کہ جو اپنی جیب میں پیسے ہیں اس کے ان پیسوں میں اپنی جیب کے پیسے ملا کر اس کو واپس کر دو. ہمیشہ ان کا یہ مزاج ہم نے دیکھا، مستغنی بالکل، دنیا کا ان کو لالچ بالکل نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک موٹر سائیکل پر گزاری. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کو ہم سے کہتے ہیں. ہمارے ایک بہت عزیز ہیں، ابا جی کی جو موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی وہ چونکہ بہت ٹوٹی پھوٹی اور بہت بوسیدہ سی ہوا کرتی تھی، وہ کہنے لگے مولانا آپ کی موٹر سائیکل کا ہارن بجتا ہے. آپ اس بات سے ہنسیں گے بھی اور آپ سوچیں گے بھی اس بات کو کہ اتنا بڑا عالم دین جو ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کا نور نظر ہو اور ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کا مشیر کار ہو، جو ایسے اللہ والوں کے ساتھ اپنی ان کے مشورے میں رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہا ہو، وہ ایسا سادہ ہو سکتا ہے؟ آپ تعجب کریں گے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی موٹر سائیکل کا ہارن بجتا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہارن چھوڑ کر یہ پوری بجتی ہے. ہاں کہ ہارن چھوڑ کر یہ پوری بجتی ہے. ایسی ان کی زندگی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا میں رکھا، جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ بالکل دنیا پر یعنی زمین پر رہنے والے آدمی، زمین پر چلنے والے آدمی اور اپنے آپ کو لوگوں میں ایسا پیش کرنے والے آدمی تھے کہ گویا وہ ایک عام انسان ہے. خاص صفات تو ان کے اندر جیسے ہیں ہی نہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خاص ہو گئے، ہمارا الگ سے اکرام کیا جائے، اعزاز کیا جائے، عزت و تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، وہ اس بات سے بالکل بیزار تھے. جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے اور جیسے موقع مل جاتا وہاں اپنی خدمات انجام دیتے رہتے. ہم چونکہ پچھلے 9 سالوں میں حضرت والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ان 9 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد محترم سے ہماری دوستی کروا دی تھی. پہلے تو عالم یہ تھا کہ طالب علمی میں اگر ہماری جیب میں پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ہم گھر پر اپنی والدہ کو فون کرتے کہ امی ابا سے کہہ دو جیب میں پیسے نہیں ہیں، خرچے کی ضرورت ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان سے اپنی ضرورت کو خود سے کہہ دیں کہ ابا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ان 9 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد
محترم سے دوستی کرائی، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور چونکہ ہم تو ان کی اولاد ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، مبالغہ نہیں ہوگا، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہ ایسے مدبر اور حلیم انسان تھے کہ ان 9 سالوں میں انہوں نے اپنی زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائی، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انہوں نے اس بات کی شکایت نہیں رکھی کہ میں ایسا بولنے والا آدمی، طوطے کی طرح زبان میری چلا کرتی تھی اور لاکھوں کروڑوں کا مجمع مجھ اکیلے کو سنا کرتا تھا، یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں ایک لفظ پر قادر نہیں ہوں، میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ کبھی انہوں نے اس کا شکوہ اپنے رب سے نہیں کیا۔ جو ان کے متعلقین ان سے ملتے اور اس بات کو دیکھتے اور پوچھتے، وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے رکھا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی میں راضی رہنا چاہیے، اور ہمارے والد محترم کی یہ خاص صفت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا ہے، صحت کے دنوں میں بھی اور بیماری کے دنوں میں بھی، وہ خدا بند قدوس کے ان فیصلوں پر راضی رہے اور ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں شکر گزار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، چونکہ ان کے جانے سے نہ صرف ہم یتیم ہوئے بلکہ یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم تمام یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جو نقوش ہیں اور جو ان کے ہدایات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔